بسم اللہ الرحمن الرحیم وفیہ نظر لأنهم إن أرادوا به صحة الانفكاك من الجانبين انتقض بالعالم مع الصانع والعرض مع المحل إذ لا يتصور وجود العالم مع عدم الصانع لاستحالة عدمه ولا وجود الأرض كالسواد مثلا بدون المحل وهو ظاهر مع القطع بالمغايرة اتفاقا وإن اكتفوا بجانب واحد لزمت المغايرة بين الجزء والكل وكذا بين الذات والصفة للقطع بجواز وجود الجزء بدون الكل والذات بدون الصفة وما ذكر من استحالة بقاء الواحد بدون العشرة ظاهر الفساد۔ میں نے جہاں سے عبارت پڑھی ہے اس سے پہلے ایک سطر عبارت کا مطلب بیان کرنا کل چھوٹ گیا تھا۔ وخلاف الصفات المحدثة فإن قيام الذات بدون تلك الصفة المعينة متصور فتكون غير الذات كذا ذكره المشايخ۔ یہ عبارت کل رہ گئی تھی، پہلے اس بات سمجھ لیتے ہیں۔ اس نے ذات اور صفت کے درمیان مغایرت کے نہ ہونے کو بیان کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ذات اور صفات ان دونوں کے درمیان غیریت نہیں ہے، ان دونوں میں سے کسی کا انفکاک اور زوال دوسرے سے ممکن نہیں ہے، اور ان دونوں میں سے کسی کے عدم کے ساتھ دوسرے کے وجود کا تصور ممکن نہیں ہے۔ تو وہاں ذات اور صفات سے مراد ذات باری اور صفات باری تھی، کیونکہ ذات باری اور صفات باری میں سے کسی کا انفکاک اور زوال دوسرے سے ممکن نہیں ہے۔ نہ ذات باری کا انفکاک اور زوال صفات باری سے ممکن، نہ صفات باری کا انفکاک اور زوال ذات باری سے ممکن، اور صفات باری ذات باری میں سے کسی کے بغیر دوسرے کے وجود کا تصور نہیں کر سکتا ہے۔ صفات باری کے بغیر ذات باری کے وجود کا تصور نہیں کر سکتا ہے، ذات باری کے بغیر صفات باری کے وجود کا تصور نہیں کر سکتا ہے۔ تو صفات اور ذات کے درمیان انفکاک اور زوال کا ایک دوسرے سے نہ ہونے کو بتایا تھا، اور صفات اور ذات کے درمیان غیریت کے نہ ہونے کو بتایا تھا، اور کہا تھا کہ صفات اور ذات کے درمیان غیریت نہیں ہے۔ تو وہاں ذات اور صفات سے مراد ذات باری اور صفات باری تھی۔ رہ گئی ہماری ذات اور ہماری صفات، تو ہماری بھی ذات حادث ہے اور ہماری بھی صفات حادث ہے۔ تو ہماری ذات اور ہماری صفات کے درمیان غیریت ہے، ہماری ذات اور ہماری صفات کے درمیان مغایرت ہے، ہماری ذات اور ہماری صفات میں سے ایک کا انفکاک اور زوال دوسرے سے ممکن ہے۔ ہماری ذات کا انفکاک اور زوال ہماری صفات سے، اور ہماری صفات کا انفکاک اور زوال ہماری ذات سے ممکن ہے۔ ہماری ذات ہماری صفت کے بغیر موجود رہ سکتی ہے، اور ہماری صفات ہماری ذات کے بغیر موجود رہ سکتی ہے۔ مثلا ہماری صفات میں سے ہماری ایک صفت ہے صحت۔ میری جو صفات ہیں یہ میری ذات ہے، اور صحت ہماری صفات ہے۔ بتاؤ، صحت کے بغیر ہماری ذات موجود رہے گی؟ صحت نہیں، بیمار پڑ گئے، ذات موجود ہے۔ تو دیکھو جی، صحت کا انفکاک اور زوال، ذات کا انفکاک اور زوال صحت سے ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہو گیا۔ تو بہت سی صفات ہماری ہیں، تو ہماری صفات کے بغیر ہماری ذات کا وجود ہو سکتا ہے، کیونکہ ہماری صفات میں سے ایک صفت ہماری صحت ہے، اور صحت کے بغیر ہماری ذات موجود ہے۔ لوگ بیمار ہیں، بستر پر ہیں، چل پھر نہیں پا رہے ہیں، ذات موجود ہے کہ نہیں؟ صحت چلی گئی، صفت چلی گئی، ذات موجود ہے۔ تو جہاں ذات اور صفات کے درمیان معایرت کے نہ ہونے کی بات کہی گئی تھی، وہاں ذات اور صفات سے مراد ذات باری اور صفات باری ہے۔ رہ گئے ہماری ذات اور ہماری صفات جو کہ حادث ہے، تو ان میں غیریت ہے، ان میں مغایرت ہے،
ان میں ایک کا انفکاک دوسرے سے ہو سکتا ہے، اس مثال نے سمجھایا۔ مگر صفات کے بغیر ذات کا وجود ممکن ہے، صفات کے عدم کے ساتھ ذات کے وجود تو ممکن ہے۔ یہاں صفات سے مناسب متعین صفت ہے، کون ہے؟ کوئی متعین صفت، اس متعین صفت کے بغیر ذات کا وجود ممکن ہے، مطلق صفت نہیں۔ مطلق صفت کے بغیر ذات کے وجود تصور ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ مطلق صفات میں سے ہماری صفات جو ہیں، مطلق ہماری صفات میں سے ایک صفت کیا ہمارا وجود بھی ہے۔ تو اگر مطلق صفت کے بغیر ہماری ذات اگر موجود رہے گی تو مطلق صفات میں سے ہمارا وجود بھی تو صفت ہے، موجود دونوں صفت ہے نا۔ گویا وجود کے بغیر ہماری ذات موجود رہے گی، اور ہمارے وجود کے بغیر ہماری ذات کے موجود رہنا بالکل محال ہے، غلط بات ہو سکتا ہے یہ۔ اس لیے ہم صفات کے بغیر ذات کے موجود رہنے کی جو بات کہی گئی ہے وہاں صفت متعین صفت ہے۔ متعین صفت جیسے صحت، صفت صحت ہے، یہ متعین ہے۔ مطلق صفت کے بغیر ہماری ذات موجود رہ جائے اس بات نہیں، کیونکہ مطلق صفات میں سے ایک صفت وجود ہے۔ تو کیا ہم موجود نہیں رہیں گے؟ ہماری صفت وجود ہمارے ساتھ نہیں رہے گی، ہم موجود نہیں رہیں گے، موجود ہم سے ظاہر ہو جائے گا، کیا ہمارے ساتھ رہے گی؟ پھر نہیں رہے گی۔ اس لیے صفت کے بغیر، ہماری صفت کے بغیر ہماری ذات کا وجود ہو سکتا ہے۔ یہ جو بات میں نے کہی ہے یہاں صفت صرف متعین صفت ہے، مطلق صفت نہیں ہے، کیونکہ مطلق صفت کے بغیر ذات وجود نہیں ہو سکتا۔ کیا دیکھو بخلاف صفات المحدثہ، برخلاف صفات حادثہ کے، کیونکہ ان صفات حادثہ میں سے کسی متعین صفت کے بغیر ذات کا وجود متصور ہے، ممکن ہے۔ متعین صفت، مطلق صفت نہیں۔ فتکون و غیر الذات، تو پھر ایسی صورت میں صفات ذات کے غیر ہوں گی، صفات ذات کے غیر ہوں گی۔ وہ صفت اور ذات کی مغایرت ہو گئی تو مغایرت نہیں ہے۔ کون صفت کون ذات؟ اللہ کی ذات، اللہ کی صفت رہے، ہماری صفت ہماری ذات کی مغایرت ہے۔ فتکون و غیر الذات، اور ہماری صفات ہماری ذات کے غیر ہوں گی۔ مشائخ نے اس مسئلے کو اسی طرح ذکر کیا ہے۔ اب چلو آگے یہ بات آج پڑھی۔ تو غیریت کی جو کل تفسیر کی تھی، کیا کی گئی تفسیر؟ دو چیزوں کا اس طرح پر ہونا کہ ان میں سے ایک کا انفکاک اور زوال دوسرے سے ممکن ہو، یعنی ایک کے وجود کے بغیر دوسرے کا وجود متصور ہو، ایک کے بغیر دوسرے کا وجود ممکن ہو، متصور ہو، ایک کے بغیر دوسرے کا وجود محال نہ ہو۔ یہ ہے غیریت کا مطلب، یہ ہے۔ تو مشائخ نے غیریت کی تفسیر کل یہی کی تھی۔ مشائخ نے غیریت کی جو تفسیر کی تھی، اس تفسیر پر اعتراض ہے۔ اس تفسیر پر مشائخ نے غیریت کی جو تفسیر کی تھی، مشائخ کے لیے غیریت کی ذکر کرنا جو تفسیر تھی، اس تفسیر پر اعتراض ہے۔ اسی اعتراض کو فیہ نظر سے نقل کر رہے ہیں۔ کہتے اے مشائخ، آپ نے غیریت کی جو تفسیر کی ہے وہ محل نظر ہے، وہ محل اشکال ہے۔ مختصر معنی نہیں پڑھا تم لوگوں نے، مختصر معنی پڑھتے تب نہ کہتے فیہ نظر، تب سمجھتے فیہ نظر کیا ہے۔ فیہ نظر کسی کتاب سے ملا ہے، فلسفہ میں بھی نہیں پڑھتے۔ فیہ نظر کا مطلب ہوا کہ آپ نے اس سے پہلے جو باتیں بیان کی اس میں ہمیں اشکال ہے، اس پر ہم کو اعتراض ہے، وہ بات ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں، وہ بات ہم نہیں مانتے ہیں۔ تو اے مشائخ، آپ نے غیریت کی جو تفسیر کی ہے اس تفسیر کو ہم نہیں مانتے ہیں، وہ مسلم نہیں ہے، وہ ہم کو پسند نہیں ہے، اس پر ہم کو اعتراض ہے۔ اب کیا اعتراض ہے؟ اس اعتراض کو نقل کر رہے ہیں، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ غیریت کی تفسیر میں جو آپ نے یہ بات کہی ہے کہ دو چیزوں کا اس طور پر ہونا کہ ان میں سے ایک کا انفکاک اور زوال دوسرے سے ممکن ہو، کہ یہاں انفکاک اور زوال کے ممکن ہونے کو اور ایک کے بغیر دوسرے کے وجود کے تصور کے ممکن ہونے کی جو بات آپ نے کہی ہے اور غیر تفسیر میں آپ نے بات کہی ہے، تو یہاں امکان انفکاک من الجانبین مراد ہے آپ کی، یا غیریت کے تحقق کے لیے ایک ہی جانب سے انفکاک کافی ہے؟
तुम वहीं पर बैठो, तुम वहीं पर बैठो। उसको तंग करता है, वो मेरा दूध लाता है रोजाना अलगफार के यहाँ से, वो आज रात में नहीं लाया है तो खराब है, इसलिए कम वक्ती मारा तो उसको कुछ कहो नहीं, इसका पैर धोकर पियोगे तब मेरा तुमको मिलेगी। इसका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तुम खा के अभी कहता हट उधर हट, हाँ अरे तो इम्काने इंफिकाक में जानवे मुराद है या गैरियत के तहक्कुक के लिए एक ही जानिब से इंफिकाक का मुमकिन होना काफ़ी है? क्या है बताइए आप। आपने गैरियत की तफसीर में यही कहा था कि दो चीज़ों में से हर एक का इंफिकाक ज़वाल दूसरे से मुमकिन हो, तो गैरियत के मुतहक्कक होने के लिए क्या जानबैन से इंफिकाक का मुमकिन होना ज़रूरी है या एक ही जानिब से इंफिकाक का मुमकिन होना गैरियत के तहक्कुक के लिए काफ़ी है? ये दो शिक़ें हैं और दोनों शिक़ों पर एतराज़ है। अगर ए मशाइख आप ये कहते हैं कि जानबैन से इंफिकाक और इंतकाल का मुमकिन होना ज़रूरी है गैरियत के तहक्कुक के लिए, अगर आप ये कहते हैं गैरियत के मुतहक्कक होने के लिए जानबैन से इंफिकाक और इंतकाल और ज़वाल अगर आप ज़रूरी करार देते हैं तो ये तारीफ़ आपकी जो गैरियत की तारीफ़ हुई ये तारीफ़ जामे नहीं रहती है। जो गैरियत के अफराद हैं उन अफराद में से एक फ़र्द गैरियत से निकल रहा होता है। मसलन शान आलम और आलम के दरमियान गैरियत है और यकीनन गैरियत है और कतई तौर पर गैरियत है, मगर आपने गैरियत की जो तारीफ़ की है वो तारीफ़ शान आलम और आलम पर सादिक़ नहीं आ रही है और ना आने की वजह से शान आलम और आलम के दरमियान गैरियत का न होना लाज़िम आ रहा है, जबकि गैरियत है तो आपकी गैरियत की तारीफ़ जामे नहीं हुई। नीज़ अर्ज़ और महल के दरमियान गैरियत है और यकीनन गैरियत है, मगर आपने गैरियत की जो तारीफ़ की है वो तारीफ़ अर्ज़ और महल पर सादिक़ नहीं आ रही है। सादिक़ न आने की वजह से अर्ज़ और महल के दरमियान गैरियत का न होना लाज़िम आ रहा है। तो ज़ात बारी शान आलम और आलम के दरमियान गैरियत यकीनन है, अर्ज़ और महल के दरमियान गैरियत यकीनन है, मगर चूँकि आपने गैरियत को तारीफ़ की है वो तारीफ़ इन दोनों पर सादिक़ नहीं आ रही है, जिसकी वजह से गैरियत की तारीफ़ से ये दोनों खारिज हो रहे हैं। हालांकि गैरियत के अफराद में से हैं मगर खारिज हो रहे हैं और गैरियत तारीफ़ सादिक़ न आने की वजह से इन दोनों के दरमियान गैरियत का न होना लाज़िम आ रहा है। किन दोनों में? शान आलम के दरमियान गैरियत का न होना लाज़िम आ रहा है, अर्ज़ और महल के दरमियान गैरियत का न होना लाज़िम आ रहा है, जबकि गैरियत है। तो आप ये गैरियत की तारीफ़ जामे नहीं अपने अफराद को, जिन दो चौथे में गैरियत है तारीफ़ आपकी गैरियत के सादिक़ न आने की वजह से उन पर गैरियत का न होना लाज़िम आ रहा है, जबकि है गैरियत। कैसे तारीफ़ सादिक़ नहीं आ रही है? आपने क्या कहा कि दो चीज़ों में से हर एक का इंफिकाक और ज़वाल दूसरे से मुमकिन हो, ये गैरियत के तहक्कुक के लिए इसका इंफिकाक और ज़वाल इससे मुमकिन होना और इसका इंफिकाक और ज़वाल इससे मुमकिन होना, इसके अदम के साथ इसके वजूद का तसव्वुर मुमकिन होना, इसके अदम के साथ इसके वजूद का तसव्वुर मुमकिन होना, इसके बगैर इसके वजूद का मुतसव्वर होना और इसके बगैर इसके वजूद का मुतसव्वर होना ये मुमकिन हो, ये आपने गैर तारीफ़ की है। मगर शान आलम और आलम के दरमियान हम देखते हैं ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। शान आलम और आलम के दरमियान इम्कान इंफिकाक में जानबैन नहीं पाया जा रहा है, क्योंकि शान आलम का इंफिकाक और ज़वाल, बल्कि आलम का इंफिकाक और ज़वाल शान आलम से तो हो सकता है, इन्हें आलम के वजूद के बगैर आलम के अदम के साथ शान आलम के वजूद का तस्वुर हो सकता है, क्योंकि जब आलम मादूम था, मौजूद नहीं था, तो भी शान आलम था, तो भी शान आलम था। तो आलम के अदम के साथ शान आलम का वजूद मुतसव्वर है, आलम के बगैर शान आलम का वजूद मुमकिन है।
عالم کا انفکاک اور زوال شان عالم سے ہو سکتا ہے، مگر شان عالم کا انفکاک اور زوال عالم سے نہیں ہو سکتا ہے۔ شان عالم کے عدم کے ساتھ عالم کا وجود تصور نہیں ہو سکتا ہے، شان عالم کے بغیر عالم کا وجود تصور نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ عالم اپنے وجود و شان عالم کا محتاج ہے۔ تو یہاں دیکھو امکان انفکاک من الجانبین پایا جا رہا ہے، نہیں پایا جا رہا ہے۔ ایک جانب سے انفکاک ہے، دوسری جانب سے نہیں ہے۔ تو آپ نے غیریت کے تحقق کے لیے امکان انفکاک من الجانبین کو لازم اور ضرور قرار دیا تھا، تو چونکہ شان عالم اور عالم کے درمیان امکان انفکاک من الجانبین نہیں پایا جا رہا ہے، اس لیے شان عالم اور عالم میں غیریت کا نہ ہونا لازم آ رہا ہے۔ حالانکہ غیریت ہے، حالانکہ غیریت ہے، تو تعریف آپ کی جامع نہیں ہوئی غیریت کی۔ نیز عرض اور محل ان دونوں کے درمیان غیریت ہے، مگر آپ کی تعریف غیریت کی اس پر صادق نہیں آ رہی ہے۔ عرض اور محل کے درمیان غیریت ہے، مگر آپ نے غیریت کی جو تعریف کی ہے وہ عرض محل پر تعریف صادق نہیں آ رہی ہے۔ آپ نے غیریت تعریف کیا کی تھی کہ دو چیزوں کا اس طور پر ہونا کہ ان میں سے ایک کا انفکاک زوال، ان میں سے ہر ایک کا انفکاک زوال دوسرے ممکن ہو۔ وہ امکان انفکاک من الجانبین کو آپ نے لازم اور ضرور قرار دیا تھا غیریت تعریف کے لیے، اور عرض اور محل میں امکان انفکاک من الجانبین نہیں پایا جا رہا ہے۔ ایک جانب سے انفکاک ہے مگر دوسری جانب سے نہیں ہے۔ عرض کے بغیر محل کا وجود کا تصور ہو سکتا ہے، عرض کے بغیر محل کا تصور ہو سکتا ہے۔ اس رنگ اور بیاض کے بغیر دیوار کا وجود ہو سکتا ہے، مگر دیوار کے بغیر عرض اور رنگ کا وجود ہو جائے، ایسا ہوگا نہیں ہوگا۔ تو ایک جانب سے انفکاک و زوال ممکن ہے، مگر دوسری جانب سے انفکاک و زوال ممکن نہیں ہے۔ تو یہاں امکان انفکاک من الجانبین صادق نہیں آ رہا ہے، اور نہ آنے کی وجہ سے عرض اور محل کے درمیان غیریت کے پائے جانے کے باوجود غیریت کا نہ ہونا لازم آ رہا ہے۔ تو جن دو چیزوں کے درمیان غیریت ہے، آپ کی اس تعریف سے ان کے درمیان غیریت کا نہ ہونا لازم آ رہا ہے، تو غیریت کی تعریف آپ کی جامع نہیں ہوئی۔ آپ کی تعریف سے دونوں افراد نکل رہے ہیں، کون؟ عرض اور محل ایک، شان عالم اور عالم دو، یہ دونوں نکل رہے ہیں۔ دوسری چیز، اے مشائخ اشاعرہ، آپ نے غیریت کی تعریف میں جو بات کہی ہے، اگر آپ غیریت کے تحقق کے لیے امکان انفکاک من جانب واحدین ہی کو آپ کافی قرار دیتے ہیں، کافی سمجھتے ہیں، یعنی ان دونوں کے درمیان غیریت کا مطلب یہ ہوا کہ صرف ایک جانب سے امکان انفکاک کافی ہو، صرف اس کا انفکاک و زوال اس سے اگر ممکن ہے اور اس کا انفکاک و زوال اس سے نہیں بھی ہو رہا ہے تو بھی غیریت ہو جائے گی۔ اگر آپ کی یہ مراد ہے تو اس پر بھی اعتراض ہم کو ہے، اس پر بھی اعتراض ہے۔ تو اگر غیریت کے تحقق کے لیے غیریت کی تعریف میں امکان انفکاک من جانب واحدین ہی کو آپ کافی قرار دے رہے ہیں تو بھی ہم کو اعتراض ہے۔ کیا اعتراض ہے؟ کہ اگر دو چیزوں کے درمیان غیریت کے تحقق کے لیے صرف ایک جانب سے امکان انفکاک کو آپ کافی قرار دیتے ہیں، یعنی اس کا انفکاک و زوال اس سے ممکن ہو، اس کا انفکاک و زوال اس سے ممکن نہ بھی ہو، صرف اس کا بھی ہو، تو بھی غیریت کا تحقق ان دونوں ہوگا۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو اس پر بھی ہم کو اعتراض ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ یہ تعریف آپ کی دخول غیر سے مانع نہیں ہے، دخول غیر سے یہ مانع نہیں ہے، یعنی جن دو چیزوں کے درمیان غیریت نہیں ہے ان کے درمیان غیریت کا ہونا لازم آ رہا ہے۔ جن دو چیزوں کے درمیان غیریت نہیں ہے ان کے درمیان بھی غیریت کا ہونا لازم آ رہا ہے۔ تو جن پر غیریت کا صادق نہیں آ رہی وہ بھی غیریت کے افراد میں شامل ہو رہے ہیں، تو آپ کی غیریت کی تعریف دخول غیر سے مانع نہیں ہے۔ جیسے جز اور کل، جز اور کل کے درمیان غیریت نہیں ہے، مگر امکان انفکاک من جانب واحد کو کافی قرار دینے کی صورت میں جز اور کل کے درمیان ایک جانب سے انفکاک پایا جا رہا ہے گرچہ دوسری جانب سے انفکاک نہیں ہے، اور جب ایک ہی جانب سے انفکاک ہے اور غیریت کے تحقق کے لیے ایک ہی جانب سے انفکاک کو آپ کافی قرار دے رہے ہیں تو ایک جانب سے انفکاک پایا جا رہا ہے جز اور کل میں، اس سے جز اور کل میں مغایرت ہو رہی ہے، ثابت ہو رہی ہے، حالانکہ غیریت نہیں ہے۔ تو دخول غیر سے آپ کی تعریف غیریت کی مانع نہیں ہو رہی ہے۔ اب یہ کہو کہ جز اور کل کے درمیان امکان انفکاک من جانب واحد میں پایا جا رہا ہے، وہ کیسے؟ دیکھو جی، یہ بلڈنگ ہے کل، اور سیمنٹ، چھڑ، بالو، اینٹ یہ ہے اس کے اجزاء، ہے نا؟ جز کے بغیر کل کا وجود ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا،
لیکن کل کے بغیر جز کا وجود ہو سکتا ہے۔ دکان میں سیمنٹ بھی، بالو بھی ہے، گٹی بھی ہے، چھڑ بھی ہے، مگر بلڈنگ نہیں ہے، بلڈنگ وہاں موجود نہیں ہے، تو جز ہے مگر کل نہیں ہے، کل نہیں ہے۔ تو جز کے بغیر کل کا وجود نہیں ہو سکتا ہے، مگر کل کے بغیر جز کا وجود ہو سکتا ہے۔ تو امکان انفکاک من جانب واحد ہے کہ نہیں ہے؟ ایک جانب سے ہے نا جی۔ تو کل کا انفکاک و زوال جز سے، کل کا معدوم ہونا جز سے ممکن ہے، مگر جز کا معدوم ہونا، کل جز کا معدوم ہونا اور کل سے جز کا منفک اور ظاہر اور ختم ہونا یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ کل سے جہاں جز منفک اور ظاہر ہوگا تو کل رہے گا ہی نہیں۔ دیکھو یہاں پر امکان انفکاک من جانب واحد پایا جا رہا ہے جز اور کل میں، اور غیریت کے تحقق کے لیے، دو چونے کے غیریت کے تحقق کے لیے ایک ہی جانب سے آپ نے امکان انفکاک کافی قرار دیا ہے، اور ایک ہی جانب سے امکان انفکاک پایا جا رہا ہے، اس لیے جز اور کل کی غیریت پائی گئی۔ ہمیں غیریت نہیں ہے، غیریت نہیں ہے لیکن غیریت پائی جا رہی ہے۔ اسی طرح ذات اور صفت کے درمیان غیریت نہیں ہے مگر غیریت پائی جا رہی ہے۔ ذات اور صفت کے درمیان غیریت نہیں ہے مگر غیریت پائی جا رہی ہے، کیونکہ صفت کے بغیر ذات کے وجود کا تصور ممکن ہے، مگر ذات کے بغیر صفت کے وجود تصور ممکن نہیں ہے۔ تو امکان انفکاک ایک جانب سے ہے، ذات کا انفکاک اور زوال صفت سے نہیں ہو سکتا ہے، صفت کا انفکاک اور زوال ذات سے ہو سکتا ہے، صفت کا انفکاک اور زوال ذات سے ہو سکتا ہے۔ جیسے تمہارا صفت ہے حافظ قرآن ہونا، عالم ہونا، یہ سب صفات تمہاری ہیں، حرام خور ہونا یہ صفت تمہاری ہے، تو اس کا انفکاک و زوال تمہاری ذات سے ہو سکتا ہے، مگر تمہاری ذات کا انفکاک و زوال اس صفات سے نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ذاتیں رہے گی تب نہ حرام خور رہے گا، ویسے تھوڑے رہے گا حرام خور۔ تو صفات اور ذات کے درمیان غیریت نہیں ہے، مگر چونکہ امکان انفکاک ایک جانب سے پایا جا رہا ہے اور غیریت کے تحقق کے لیے آپ نے اسی کو کافی قرار دیا اور یہ ہو رہا ہے، اسے ذات و صفت کے لیے غیریت کا تحقق ہو رہا ہے اور ذات و صفت میں غیریت پائی جا رہی ہے۔ تو جن دو چیزوں کے درمیان غیریت نہیں ہے وہاں پر غیریت کی دوسری تعریف آپ کی شادی کرنے سے غیریت کا ہونا لازم آ رہا ہے، اس لیے آپ کی تعریف بعد والی دخول غیر سے مانے نہیں ہوئی۔ تو اگر آپ پہلی شک کو اختیار کرتے ہیں تو آپ کی تعریف اپنے افراد کو جامع نہیں ہے، اگر دوسری شک کو اختیار کرتے ہیں تو آپ کی غیریت کی تعریف دخول غیر سے مانے نہیں ہوئی۔ تو بہرحال چاہے آپ غیریت کی تعریف میں پہلی شک کو اختیار کریں یا دوسری شک کو اختیار کریں، دونوں میں سے جس شک کو آپ اختیار کرتے ہیں دونوں شکوں پر اعتراض ہوگا۔ پہلی شک کو اختیار کرتے ہیں تو تعریف کا اپنے افراد کو جامع نہ ہونے کا اعتراض وارد ہوگا، اور دوسری شک کو اختیار کرتے ہیں تو غیریت کی تعریف کا دخول غیر سے مانے نہ ہونے کا اعتراض وارد ہوگا، دونوں شکوں میں اعتراض آ جائے، اس لیے غیریت کی تعریف آپ کی صحیح نہیں ہے، یہ اعتراض ہوا۔ یہ کیا ہوا؟ یہ اعتراض ہوا۔ اس اعتراض کو دیکھو، وفیہ نظر، اور مشائخ نے غیریت کی جو تعریف کی ہے اس تعریف میں اشکال ہے، اس لیے کہ اگر مشائخ نے غیریت کی تعریف سے مراد امکان انفکاک من الجانبین لیا ہے تو غیریت کی یہ تعریف عالم اور شان عالم کے لیے ٹوٹ جاتی ہے، اور کس کا معنی معاملہ، اور تو یہ تعریف غیریت کی عالم اور شان عالم کے ٹوٹ جاتی ہے۔ ہم یہ کہیں کہ سعد بشار کے ساتھ میرے پاس آیا، ایک جملہ یہ ہے، دوسرا جملہ ہے سعد اور بشار میرے پاس آیا، کیا فرق ہے؟ ایک ہی نہ دونوں، اسے معاملہ اور تو غیریت کی یہ تعریف عالم اور شان عالم کے ٹوٹ جاتی ہے، اور یہ تعریف ارض اور محل کے نام ٹوٹ جاتی ہے، کیونکہ شان عالم کے عدم کے ساتھ عالم کے وجود کا تصور نہیں کیا سکتا ہے، کیونکہ شان عالم کا معدوم ہونا محال ہے نا، معدوم ہونا محال، جب شان عالم کا معدوم محال ہے کہ اس کے عدم کے ساتھ عالم کے وجود تصور کیسے ہو سکتا ہے، اور ارض کے وجود کا تصور، ارض مثلا سماعت کے وجود کا تصور محل کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ ظاہر، شان عالم کے عدم کے ساتھ عالم کے وجود تصور نہ ہونا اور محل کے بغیر ارض کے وجود تصور نہ ہونا یہ بالکل ظاہر اور واضح ہے، کیا یہ واضح ہے بالکل، باوجود کہ ان دونوں کے درمیان بالاتفاق مغایرت یقینی طور پر ہے، باوجود کہ ان دونوں کے درمیان بالاتفاق مغایرت یقیناً ہے۔
انہیں تمام اہل سنت و تمام علماء متکلمین کا اتفاق اس بات پر ہے کہ شان اور عالم کے درمیان اور ارض اور محل کے درمیان مغایرت ہے، غیریت ہے، مگر غیریت کی تعریف صادق نہ آنے سے غیریت کا نام لازم آ رہا ہے۔ اور اگر آپ نے غیریت کی تعریف میں ایک ہی جانب سے امکان انفکاک کو کافی قرار دیا تو جز اور کل کے درمیان مغایرت لازم آئے گی، اور اسی طرح ذات اور صفت کے درمیان مغایرت لازم آئے گی۔ تو جن دو چیزیں مغایرت نہیں ہے ان کے درمیان مغایرت کا ہونا لازم آ رہا ہے، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ یہ بات بالکل یقینی ہے کہ کل کے بغیر جز کا وجود ممکن ہے اور صفت کے بغیر ذات کا وجود ممکن ہے، مگر جز کے بغیر کل کا وجود ممکن نہیں ہے اور ذات کے بغیر صفت کا وجود ممکن نہیں ہے۔ تو امکان انفکاک جانب سے نہیں ہوا، ایک ہی جانب سے ہوا، اور جب امکان انفکاک ایک جانب سے پایا جا رہا ہے تو غیر یہاں تعریف پائی جا رہی ہے، اور غیر تعریف کی پائے جانے کی غیر تعریف یہاں پر غیر متحقق ہو رہی ہے، تو جز اور کل اور ذات و صفت میں غیر پائی جا رہی ہے، غیریت نہیں ہے۔ وما شکر من استحالت بقاء الواحد بدون عشرت ظاہر الفساد، اس کے بعد مطلب سمجھو۔ ابھی ہم نے بتلایا کہ جز اور کل کے درمیان امکان انفکاک من جانب واحد پائے جا رہے ہیں، بتایا تھا۔ تو ابھی نے جز اور کل کے درمیان غیریت کے پائے جانے، غیریت کے ثابت، جز اور کل کے درمیان غیریت کو ثابت کیا تھا۔ ابھی ہم نے کیا نہیں کیا تھا، ابھی جز اور کل کے درمیان غیریت کو بھی ہم نے ثابت کیا تھا، کیونکہ غیریت کی تعریف میں امکان انفکاک سے مراد امکان انفکاک من جانب واحد ہے، اور جز اور کل میں امکان انفکاک من جانب واحد پایا جا رہا ہے، اس سے غیر تعریف میں صادق آ گئی۔ جب آ گئی تو جز اور کل کے درمیان مغایرت پائی گئی، لیکن اس سے پہلے جز اور کل کے درمیان غیریت نہ ہونے کی مثال میں جز اور کل کو پیش کیا تھا۔ دو چیزوں کے درمیان غیریت کے نہ ہونے کی مثال کس کو پیش کیا تھا؟ جز اور کل کو۔ پتہ تھا جز اور کل میں غیریت نہیں ہے، تو اس سے پہلے جز اور کل کے درمیان غیریت کے نہ ہونے کو ثابت کیا تھا، اور یہاں پر جز اور کل کے درمیان غیریت ہونے کو ثابت کیا ہے۔ تو دو چیزوں کے درمیان غیریت ہونے کی مثال میں جز اور کل کو پیش کیا، اور اس سے پہلے دو چیزوں کے درمیان غیریت نہ ہونے کی مثال میں جز اور کل کو پیش کیا تھا۔ تو ایک ہی مثال دونوں کی مثال کیسے ہوگی؟ ایک ہی مثال دونوں مثال کیسے ہو جائے گی؟ اس سے پہلے دو چیزوں کے درمیان غیریت کے نہ پائے جانے کی مثال میں جز اور کل کو پیش کیا تھا۔ کیا تھا؟ اور یہ کہا تھا کہ واحد من العشرہ، یہ ہے عشرہ کل ہے، اور یہ واحد من العشرہ جز ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جز ہے، یہ جز ہے، اور باقی یہ کل ہے۔ اس نے کہا تھا کہ عشرہ کا انفکاک اور زوال واحد العشرہ سے نہیں ہوگا، اور واحد العشرہ کا انفکاک اور زوال بھی عشرہ سے نہیں ہوگا۔ نہ تو عشرہ کے بغیر واحد العشرہ کا وجود ہوگا، نہ واحد العشرہ کا وجود عشرہ کے بغیر ہوگا۔ عشرہ کے بغیر واحد عشرہ کا وجود نہیں ہوگا، اس لیے کہ عشرہ اگر معدوم ہو جائے، ختم ہو جائے، زائل ہو جائے، منفرد ہو جائے، مثلا عشرہ سے 3 کو گھٹا دیا جائے، 7 رہ جائے، تو واحد عشرہ بھی ختم ہو گیا۔ تو عشرہ جب نہیں رہا، معدوم ہو گیا، تو واحد عشرہ بھی معدوم ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تو عشرہ کے بغیر واحد عشرہ کا وجود نہیں ہو سکتا ہے، یعنی کل کے بغیر جز کا وجود نہیں ہو سکتا ہے۔ اب کہو کہ سبعہ میں تو واحد ہے، ہم کہیں سبعہ میں واحد ہے، مگر واحد عشرہ نہیں بلکہ واحد سبعہ ہے۔ وہ واحد نہیں جو عشرہ کا جز تھا، اور عشرہ کا جز ہونے کے سے عشرہ کے اندر مضاف تھا، عشرہ کی نسبت کی گئی تھی، وہ واحد نہیں ہے، بلکہ یہ وہ واحد ہے جو سبعہ کا جز ہے، اور سبعہ کا جز ہونے کے سبعہ کی طرف نسبت کی گئی ہے، وہ واحد یہاں پر ہے۔ تو واحد جب عشرہ معدوم ہو گیا تو واحد عشرہ کی عشرہ جب معدوم ہو گیا تو اس کے معدوم سے واحد عشرہ بھی معدوم ہو گیا۔ تو دیکھو جی، کل کے بغیر جز کا وجود نہیں رہا۔ ایسے ہی واحد عشرہ کا انفکاک و زوال بھی عشرہ سے نہیں ہو سکتا ہے، یعنی واحد عشرہ کے بغیر بھی عشرہ کا وجود نہیں ہوگا، واحد عشرہ کے بغیر عشرہ کا وجود نہیں ہوگا۔ اور یہ عشرہ ہے، اس سے واحد عشرہ کو ختم کر گھٹا دیا جائے، ایک کو ختم گھٹا دیا جائے، یہ عشرہ رہا نہیں رہا، حصہ ہو گیا۔ تو کل کے بغیر جز کا وجود نہیں ہو سکتا ہے، اور جز کے بغیر کل کا وجود نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس کی مثال پیش کیا تھا کل اور جز کو، چنانچہ کل اور جز واحد عشرہ جز ہے اور
देखो दोनों में से किसी का इन्फिकाक जवाब दूसरे से नहीं हो सकता है। और जब इन्फिकाक जवाब दूसरे से नहीं हो सकता है तो कुल और जुज़ के दरमियान गैरियत नहीं है। तो दो चो दरमियान गैरियत के न पाए मिसाल में कुल और जुज़ को पेश किया था, और यहाँ दो चो दरमियान गैरियत के पाए मिसाल में कुल और जुज़ को पेश किया, तो तारुज़ है कि नहीं? शारक कहते हैं कि इससे पहले जुज़ और कुल के दरमियान गैरियत के न होने को जो बयान किया था, और दो चो गैरियत के न होने के मिसाल जुज़ और कुल को पेश किया था, और ये कहा था कि जिस तरह वाहिद अशरा के बगैर अशरा का वजूद मुहाल, उसी तरह अशरा के बगैर वाहिद अशरा का वजूद मुहाल। तो अशरा के बगैर वाहिद अशरा का वजूद मुहाल जो कहा था, ये मुहाल कहना गलत है। अशरा के बगैर वाहिद अशरा का वजूद मुहाल कहना गलत है, और इसका गलत होना बिल्कुल जाहिर है, क्योंकि अशरा अगर मालूम हो जाए, ख़त्म हो जाए, तिसआ ही रहे, सबआ ही रहे, सित्ता ही रहे, तो उसमें भी तो वाहिद है, उसमें भी तो वाहिद है। तो आपने कैसे कहा कि अगर कुल फौत हो जाएगा, कुल मालूम हो जाएगा, अशरा मालूम हो जाएगा, तो मैं अशरा ही मालूम है, कैसे आपने कहा दिया? अशरा मालूम हो गया, ख़त्म हो गया, खमसा रह गया, सित्ता रह गया, सबआ रह गया, समानिया रह गया, अरबा रह गया, वाहिद उसमें भी है। कहाँ वाहिद मालूम हुआ है? कैसे आपने कहा दिया कि अशरा के बगैर वाहिद अशरा का वजूद मुहाल है? वजूद तो है। तो जिन लोगों ने ये कहा कि अशरा के बगैर वाहिद अशरा का वजूद मुहाल है, उनका ये मुहाल कहना गलत है, और इसका गलत होना बिल्कुल जाहिर है। यही कायदा है। वमा शुकदा मिन इस्तियात बक़ाइल वाहिद बिदुल अशरा, और वो बात जो इससे पहले जिक्र की गई है, यानी अशरा के बगैर वाहिद अशरा के वजूद का मुहाल होना, ये जो जिक्र किया गया पहले करे इसका मुहाल होना गलत है, और इसका गलत होना बिल्कुल वाज़ेह है। इसका मुहाल होना गलत है और गलत होना बिल्कुल ज़ाहिर व वाज़ेह है। तो अब तक के सबक में मशाइख ने गैरियत की जो तारीफ़ की है, उस तारीफ़ पर मोतज़िली ने एतराज़ किया है, और मोतज़िली ने दो शिक़ें पैदा की, और दो शिक़ें पैदा करके दोनों शिक़ों पर एतराज़ किया, और दोनों शिक़ों पर एतराज़ करके गैरियत की तारीफ़ को जामे और माने न होने को बताया। तो कुल गैर से माने न होने को और अपने अफराद के जामे न होने बताया। ये मोतज़िली का एतराज़ है। बाद लोगों ने मोतज़िली के इस एतराज़ का जवाब दिया है। जवाब ला युक़ालु अल मुरादु इम्कानु तसव्वुर वजूद कुल्ल मिनहुमा मा अदम आखिर वलो बिल फर्द व इनकान मुहालन वल आलम क़द युसव्वरु मौजूदन सुम्मा युतबा बिल बुरहान सुबूतु शान ब खिलाफ अल जुज़ मअल कुल फ़इन्नहु कमा यम्तनि वजूद अल अशद बिदून अल वाहिद यम्तनि वजूद अल वाहिद अल अशद बिदून अल अशद इज़ लौ वजद लमा कान वाहिद अल अशरत वल हाशिरु अन वस्फ़ अल इज़ाफ़त मुअतबर। ये जो एतराज़ है गैरियत की, मशाइख ने गैरियत की जो तारीफ़ की है, उस तारीफ़ पर मोतज़िली का जो एतराज़ है, उस एतराज़ का बाद लोगों ने जवाब दिया है, और मशाइख की ज़िक्र करता गैरियत की तफसीर की ऐसी तौजीह करके जवाब दिया है कि जिस तौजीह को अगर मान लिया जाए तो एतराज़ की जो दो शिक़ें हैं, उन दोनों शिक़ों में से किसी शिक़ पर एतराज़ नहीं पड़ता है। शारह रहमतुल्लाह अलैह उस तौजीह को ज़िक्र करके उसको रद्द फरमा रहे हैं। तौजीह को ज़िक्र कर रहे हैं। अरे मशाइख ने गैरियत की तफसीर की, उस तफसीर पर एतराज़ हुआ, और उस एतराज़ का बाद में जवाब दिया है। जवाब कैसे दिया है? मशाइख के ज़िक्र का गैरियत की तफसीर की ऐसी तौजीह की है, ऐसी तौजीह की है कि जिस तौजीह को अगर मान लिया जाए तो फिर तरदीद की जो दो शिक़ें थीं, दोनों शिक़ों में से किसी शिक़ पर एतराज़ नहीं होगा। न दुखूल गैर का एतराज़ होगा और न जामे न होने का एतराज़ होगा। ये दुखूल गैर से माने होने का भी एतराज़ नहीं होगा, और अपने अफराद को जामे न होने का भी एतराज़ नहीं होगा। तो न तो तारीफ़ के जामे न होने का एतराज़ होगा, न तारीफ़ के माने न होने का एतराज़ होगा। दोनों एतराज़ में से कोई एतराज़ नहीं होगा। शाह रहमतुल्लाह अलैह ये तौजीह को ज़िक्र किया है, और तौजीह को ज़िक्र करके इस तौजीह को रद्द किया है। क्या किया? इसको रद्द किया। हाँ, रद्द किया है। मशाइख के ज़िक्र करना गैरियत की तफसीर की तौजीह क्या की है लोगों ने, और उस तौजीह को मान लेने के बाद तरदीद की दोनों शिक़ों पर एतराज़ नहीं होगा। कैसे नहीं होगा वो हम बता रहे हैं। छोड़ देंगे तो लोग कब कहोगे वहाँ पढ़ाइए। जवाब देने ना हम साथ की बात
مشائخ نے مشائخ کے ذکر کردہ غیریت کی تفسیر کی توجیہ یہ ہے کہ جہاں مشائخ نے غیریت کی تعریف میں یہ کہا ہے کہ دو چیزوں کا اس طرح موجود ہونا کہ ان دونوں سے ہر ایک کا انفکاک و زوال دوسرے سے ممکن ہے، یہ تعریف کی ہے غیرت کی، یہی تعریف میں ہے۔ تو دو چیزوں کا اس طرح موجود ہونا کہ ان میں سے ہر ایک کا انفکاک و زوال دوسرے سے ممکن ہو۔ بے شک غیرت کی تفسیر اور غیرت کی تعریف میں یہی بات ہے کہ دو چیزوں کا اس طور موجود ہونا کہ ان میں سے ہر ایک کا انفکاک و زوال دوسرے سے ممکن ہو، گرچہ کسی کا انفکاک و زوال فرضی ہی کیوں نہ ہو اور یہ فرض کرنا محال ہی کیوں نہ ہو، یہ فرض کرنا محال ہی کیوں نہ ہو، یہ دو چیز ہے۔ اس کا انفکاک و زوال تو اس سے ہونا بالکل صاف اور ظاہر بات ہے، مگر اس کا بھی انفکاک و زوال اس سے ہوگا، گرچہ اس کا انفکاک و زوال فرضی ہی کیوں نہ ہو اور یہ فرض کرنا محال ہی کیوں نہ ہو، یہ ہے دو چیز۔ تو اگر غیرت کی تفسیر کی یہ توجیہ کی جائے تو بے شک دونوں شقوں میں سے کسی شق پر اعتراض نہیں ہوگا، نہ تعریف کے دخول غیر سے مانع نہ ہونے کے اعتراض ہوگا، نہ تعریف کے اپنے افراد کو جامع نہ ہونے کے اعتراض ہوگا، کیونکہ یہ بات اگر ہم مان لیتے جو توجیہ ہم نے کی ہے تو غیرت کی تفسیر پر، غیرت کی تعریف پر جو پہلا اعتراض تھا، اس پہلے اعتراض میں جز اور کل کے درمیان غیریت کا نہ ہونا جو بتایا تھا، جبکہ جز اور کل کے درمیان غیریت ہے، اور شان عالم اور عالم کے درمیان غیریت کا نہ ہونا بتایا تھا، جبکہ شان عالم کے درمیان غیریت ہے، یہ کہا تھا۔ تو اگر غیریت کی تفسیر کی یہ توجیہ کی جائے تو بے شک تعریف کے جامع نہ ہونے کے اعتراض واحد نہیں ہوگا، کیونکہ پہلی چیز کو اختیار کر کے ہم جواب دیں گے کہ شان عالم اور عالم کے درمیان بے شک غیریت لازم ہو جائے گی، غیریت ثابت ہوگی، اور جز اور کل کے درمیان بھی غیریت ثابت ہوگی، کیونکہ شان اور عالم کے درمیان دونوں جانب سے انفکاک پایا جا رہا، ادھر سے بھی ادھر سے بھی۔ شان عالم کا انفکاک و زوال تو عالم سے ہوگا ہی، لیکن عالم کا انفکاک و زوال تو شان عالم سے ہوگا ہی، اور شان عالم کا انفکاک و زوال بھی عالم سے ہوگا، یعنی عالم کے عدم کے ساتھ شان عالم کے وجود تصور تو کیا ہی جائے گا، مگر شان عالم کے عدم کے ساتھ بھی عالم کے وجود تصور کیا سکتا ہے، چاہے شان عالم کو معلوم ہونا فرض ہی کیوں نہ ہو اور یہ فرض کرنا چاہے محال ہی کیوں نہ ہو۔ بے شک عالم کے وجود تصور شان عالم کے عدم کے ساتھ ممکن ہے، شان عالم کے بغیر بھی عالم وجود کا تصور ہو سکتا ہے، شان عالم کے بغیر عالم وجود ہو سکتا ہے، ممکن ہے، دونوں جگہ سے انفکاک پایا جا رہا ہے، چاہے شان عالم کا معلوم فرض ہی کیوں نہ ہو اور یہ فرض کرنا محال ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ہم سب سے پہلے عالم کے وجود تصور کرتے ہیں کہ عالم موجود ہے، اور پھر شان عالم کے وجود پر دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں، تو جب تک شان عالم پر دلیل قائم نہیں ہوئی ہے تب تک تو شان عالم معدوم ہے۔ ارے دلیل دینے کے بعد اس کا وجود ہم مانیں گے، ایک ہم ہیں جاہل، میرے سامنے ہم کہیں گے عالم موجود ہے، بھائی مان لیا، مگر شان عالم موجود ہے یا نہیں ہے بتاؤ، تم کہو کہ موجود ہے، موجود نہیں ہے، تم کہو کہ موجود ہے، دلیل دو، اب تم دلیل دو گے تو دلیل دینے سے پہلے میرے نزدیک بے نکام ہے، بتاؤ شان عالم نہیں ہے، معلوم ہے نا، تو شان عالم کے عدم کے ساتھ عالم کو تصور ہو گیا، تو جیسے عالم کے عدم کے ساتھ شان عالم کو تصور ممکن ہے، ویسے عالم کے شان عالم کے بھی عدم کے ساتھ یہ شان عالم کے بغیر عالم کو تصور ہو گیا، تو امکان انفاق جاننے سے ہوگا کہ نہیں ہوا، اور جب امکان انفاق جاننے سے ہو گیا تو شان عالم اور عالم کے درمیان غیریت پائی گئی، اور غیریت ہے بھی، اس لیے شان عالم اور عالم کو لے کر اعتراض نہیں کر سکتا ہے کہ تعریف جامع نہیں۔ اسی طرح جز اور کل کے درمیان بھی غیریت ثابت ہوگی، جز اور کل کے درمیان بھی کیسے؟ جز اور کل کے درمیان غیریت اس لیے ثابت ہوگی کہ جس طرح کل کا انفکاک و زوال جز سے نہیں ہو سکتا ہے، جز کا بھی انفکاک و زوال کل سے نہیں ہو سکتا ہے، وہی مثال یہ اشرا کل ہے اور یہ واحد اشرا اس کا جز ہے، تو واحد اشرا کا انفکاک و زوال اشرا سے ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ جہاں واحد اشرا منفک اور زائل ہوگا، ختم ہوگا اشرا سے، یہ اشرا نے تیسا ہو جائے گا، کل ختم ہو گیا نا، تو واحد اشرا کے بغیر جز کے بغیر کل کا وجود نہیں ہوگا، ایسے کل کے بغیر بھی جز کا وجود نہیں ہوگا، جیسے واحد اشرا جز کے بغیر کل کا وجود نہیں ہوگا تو کل کے بغیر بھی جز کا وجود نہیں ہوگا،
تسعہ خمسہ رہ جائے تو اس میں واحد اشرا نہیں رہے گا، گرچہ واحد ہے مگر وہ واحد نہیں رہے گا جو اشرا کا جز ہے، بلکہ دوسرا واحد ہے وہ ختم ہو گیا۔ تو کل اور جز کے درمیان بھی غیریت ثابت ہو جاتی ہے اور غیریت ثابت ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ تعریف آپ کی جو آپ نے کہا کہ اپنے افراد کو جامع نہیں ہے، یہ تعریف آپ کی، یہ اعتراض آپ کا صحیح نہیں ہے، یہ اعتراض آپ کا صحیح نہیں ہے۔ صفت اور ذات باری میں بھی یہی ہوگا۔ آگے دیکھو، آگے دیکھو، ہاں تو جز اور کل، کیونکہ جز اور کل، دھیان دو، جز اور کل، جز اور کل میں بھی امکان انفکاک جانبین ہے، امکان جانبین ہے نہیں، امکان جانب نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ تو جز اور کل میں جانبین سے انفاق نہیں پایا جا رہا ہے، بلکہ ایک جانب سے پایا جا رہا ہے، ایک جانب سے پایا جا رہا ہے۔ ہاں جز اور کل میں ایک جانب سے انفاق پایا جا رہا ہے، ایک جانب سے۔ دوسری والی صورت میں ہاں تردید کی دوسری شک ہے، تردید کی جو دوسری شک ہے، تو تردید کی دوسری شک کو اختیار کر کے جواب دے رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں، تردید کی دوسری شک کو اختیار کر کے جواب دے رہے ہیں کہ صاحب آپ نے کہا جز اور کل کے درمیان غیریت نہیں ہے مگر غیریت ہونا لازم آئے گا، کیونکہ امکان انفاق میں جانب واحد میں پایا جا رہا ہے، یہ کہا تھا آپ نے۔ تو ہم دوسری شک کو اختیار کر کے جواب دیں گے کہ تعریف دخول غیر سے معنی نہ ہونے کا جو آپ نے اعتراض کیا تھا وہ دخول غیر سے معنی نہیں ہوگا، بلکہ دخول غیر سے معنی نہ ہونے کا اعتراض کیا تو معنی نہیں، بلکہ معنی نہ ہونے کا اعتراض نہیں ہوگا بلکہ معنی ہے، معنی ہے، کیونکہ جو رکن کے درمیان غیریت کا نہ ہونا ثابت ہوگا، غیریت کا نہ ہونا ثابت ہوگا۔ ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، غیریت کا نہ ہونا ثابت ہوگا کیونکہ واحد اشرا کے بغیر اشرا کا وجود محال ہے، تو واحد اشرا کے بغیر اشرا کا وجود محال ہے، تو جب انفکاک دونوں جانب سے ہوتا ہے ایک جانب سے بدل سے اولا وقت ہوگا، جب امکان انفکاک یہاں دونوں جانب سے پایا جا رہا ہے تو ایک جانب سے بدل سے اولا امکان انفکاک ہوگا، اور امکان انفکاک جب ایک جانب سے پایا جا رہا ہے غیریت تعلق ہو گیا، اسے جز کل اور کے درمیان آپ نے کہا کیسے غیریت نہیں، غیریت تو پائی جا رہی ہے۔ تو یہ بعض لوگوں نے غیریت کی جو تفسیر کی گئی تھی مشائخ کی طرف سے اس کی ایک توجیہ پیش کی ہے، اگر اس توجیہ کو اگر مان لیا جائے تو اعتراض کی جو دو شقیں تھیں ان دونوں شقوں میں سے کسی شق کو لے کر کے اعتراض نہیں کیا سکتا ہے۔ دیکھو شاعر رحمۃ اللہ علیہ اس توجیہ کو رد کر رہے ہیں اور کہیں یہ توجیہ چلنے والی نہیں ہے۔ اب شاعر کا رد جو ہے کل بیان کریں گے، دیکھیں آپ ولا یقال، اور مشائخ کے ذکر کردہ غیریت کی تفسیر پر جو اعتراض کیا تھا اس اعتراض کے جواب میں یہ نہ کہا جائے، مشائخ کے ذکر کردہ غیریت کی تفسیر پر جو اعتراض کیا گیا تھا اس اعتراض کے جواب میں یہ نہ کہا جائے کیا کہ مراد دونوں میں سے ہر ایک کے وجود کے تصور کا ممکن ہونا ہے دوسرے کے عدم کے ساتھ، چاہے دوسرا کا معدوم ہونا فرضی ہی کیوں نہ ہو اور یہ فرض کرنا اگرچہ محال ہی کیوں نہ ہو، اور عالم کے وجود کا سب سے پہلے تصور کیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر دلیل سے شان عالم کے ثبوت کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ تو جب تک شان عالم کے ثبوت دلیل نہیں دی گئی تب تک شان عالم معلوم ہونے والا معلوم ہو گیا۔ تو دونوں سے ہر ایک کے وجود تصور، دونوں میں سے ہر ایک کے وجود تصور دوسری میں ہو رہا ہے یہاں پر، برخلاف جز کا اپنے کل کے ساتھ، برخلاف جز اور کل کے، کیونکہ جس طرح واحد اشرا کے بغیر اشرا کا وجود محال ہے اسی طرح اشرا کے بغیر واحد اشرا کا وجود محال ہے، کیونکہ اگر واحد اشرا موجود ہوگا بھی تو واحد اشرا نہیں ہوگا، اذ لو وجد لما کان واحد اشرا، کیونکہ اگر واحد اشرا ہوگا بھی تو واحد اشرا نہیں ہوگا بلکہ واحد تسعہ، واحد سبعہ، واحد خمسہ، واحد اربعہ ہوگا، واحد اشرا نہیں ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہاں جو کہا گیا ہے کہ اشرا کے بغیر واحد اشرا کا وجود نہیں ہوگا، تو یہاں پر واحد اشرا سے مراد وہ واحد ہے جو اشرا کا جز ہو اور جز ہونے کی حیثیت سے اشرا کی طرف مضاف ہو، وہ واحد مراد ہے، مطلق واحد مراد نہیں ہے، کیونکہ مطلق واحد کے بغیر تو کل کا وجود ہو سکتا ہے اور کل کے بغیر مطلق واحد کا وجود ہو سکتا ہے، کل کے بغیر اشرا کے بغیر مطلق واحد کا وجود ہو سکتا ہے، کیونکہ اشرا نہ بھی رہے تسعہ سبعہ رہے اس میں واحد ہے،
تو مطلق واحد کی یہاں پر بات نہیں ہے، بلکہ وہ واحد جو اشرا کا جد ہے اور اشرا کا جد ہونے اشرا کی طرف اضافت ہے، اس واحد کے یہاں پر اعتبار کیا گیا ہے۔ والحاصل ان وصف الاضافت معتبر، خلاصہ یہ ہے کہ یہاں پر وصف اضافت کا اعتبار کیا گیا ہے، یعنی جس واحد کا اشرا کے بغیر نہ پائے جانے کی بات کہی گئی ہے، وہاں پر اشرا واحد سے مراد وہ واحد ہے جو اشرا کا جد ہے، اور جد ہونے کی اشرا کے مضاف ہے، وہ واحد وہاں پر مراد، مطلق واحد مراد نہیں ہے۔ تو یہ مشائخ کی طرف سے غیر کی تفسیر پر جو اعتراض ہوا تھا، اس اعتراض کا بعد میں یہ جواب دیا ہے۔ شاعر رحمۃ اللہ علیہ اس جواب کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اگر یہ جواب دیا جائے تو اس جواب کی تردید کرتے ہوئے ہم یہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ آگے ہے لأننا نقول سے، لأننا نقول، کہاں لأننا نقول؟ لأننا نقول قد سرہ سے، لأننا نقول قد سرہ سے اس کا تردید کر رہے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ وصف اضافت کا اعتبار کیا گیا ہے، اور اس وقت جان بین سے اور اس وقت انفکاک کا محال ہونا بالکل ظاہر ہے، انفکاک کا محال ہونا ظاہر ہے، ایک کا دوسرے سے انفکاک اور انتقال کا محال ہونا بالکل ظاہر ہے۔ جو واحد اشرا کا انفکاک و زوال اشرا سے محال، اور اشرا کا انفکاک و زوال اشرا سے بین اشرا سے محال، تو دونوں سے ہر ایک کا انفکاک و زوال کا محال